الکحل والا پرفیوم کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی الکحل والے جتنے اسپرے اور پرفیوم ہیں کیا انہیں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، نیز اس سے نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ نام ہی نہیں لکھا جی۔ الکحل والے جتنے بھی پرفیوم ہیں سب استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ الکحل جو ناپاک ہے وہ صرف وہ الکحل ہے جو کھجور یا انگور کی بنی ہوئی ہو۔ تو آج کل الکحل کوئی بھی کھجور یا انگور کی نہیں بنتی کیونکہ بہت مہنگی پڑتی ہے وہ، تو عام الکحل جتنی بھی ہیں وہ کھجور انگور کے علاوہ چیزوں کی بنتی ہیں، لہذا الکحل کا خارجی استعمال بالکل جائز ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیڈیز ہیئر ڈریسر کا کام کرنا، کیا لیڈیز ہیئر ڈریسر کا کام مرد کے لیے حلال ہے یا نہیں؟ عبد الرحمن دہلی سے۔ مرد کے لیے تو بالکل بھی حلال نہیں ہے، کیونکہ خواتین آئیں گی ان کے سر کو دیکھے گا، ان کے بالوں کو ہاتھ لگائے گا، تو سب چیزیں ناجائز حرام ہیں۔ عورت کے سر کے بالوں کا نامحرم سے بہت سخت پردہ ہے، تو وہ جب ان بالوں کا پردہ ہے تو ان کو ہاتھ لگانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ البتہ خواتین یہ کام کر سکتی ہیں، لیکن اس میں بھی پھر یہ ضروری ہے کہ غیر شرعی بال نہ بنائیں۔ ناپاکی کی حالت میں ناخن اور غیر ضروری بال کاٹنا، میں نے سنا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا اور غیر ضروری بال کاٹنا گناہ ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ کلیم اللہ صاحب راول پنڈی سے۔ گناہ نہیں ہے، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے جائیں، جب غسل کر لیں پھر کاٹیں، تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے۔ تو کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، مستحب اور غیر مستحب کا مسئلہ ہے، تو افضل یہی ہے کہ جب ناپاکی کی حالت میں آپ ہوں تو بال بھی نہ کاٹیں، ناخن بھی نہ کاٹیں، جب غسل کر لیں تو پھر اس کے بعد کاٹیں۔ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر ضروری بال کاٹنے کے لیے غسل کرنے کے بجائے ان بالوں پر پانی ڈال دیا جائے نا تو بھی ٹھیک ہے، پھر بھی کاٹ سکتے ہیں۔ جیسے غسل سے پہلے کسی نے غیر ضروری بال کاٹنے ہیں تو ان بالوں پہ پانی ڈال دیں، تو بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ جنابت کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد آپ وہ بال کاٹ دیں تو بھی ٹھیک ہے، یعنی پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بس اتنے حصے کو پانی پہنچا کے بھی بال یا ناخن کاٹے جا سکتے ہیں۔ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کی تفصیل بتا دیں۔ کاشان صاحب کراچی سے۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے اور ایک کو تقدیر مبرم۔ معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی لٹکی ہوئی، اللہ میاں نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہوگا اور بیماری میں مر جائے گا، اور لیکن اگر اس نے دعا مانگی، صدقات و خیرات کیے تو میں اس کی بیماری کو ختم کر دوں گا اور اس کی عمر کو بڑھا دوں گا، یہ تقدیر معلق ہے۔ اور تقدیر مبرم جس کو پکی تقدیر کہا جاتا ہے، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ بیماری میں دعا مانگے گا، صدقات و خیرات کرے گا، علاج کرے گا، لہذا بیماری ختم ہو جائے گی اور عمر اس کی لمبی ہوگی، تو جو معلق تقدیر ہے نا وہ معلق ہوتی ہے کہ یہ کام کیا تو ہوگا، یہ کام نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا۔ اور جو مبرم ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص یہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ تو معلق تقدیر وہ دعاؤں سے بھی ٹل جاتی ہے، اسباب اختیار کرنے سے بھی ٹل جاتی ہے، لیکن جو مبرم ہے وہ اللہ کے علم کا نام ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسباب اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا، تو وہ پہلے سے تو وہ کبھی نہیں ٹلتی کیونکہ اس میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو معلق جو ہے نا ٹلتی رہتی ہے، اور ہم تقدیر معلق ہی کو دیکھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مریض ہے، یہ مر جائے گا بیچارہ بیماری سے، لیکن ہم اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اصل تقدیر میں لکھا ہو کہ یہ دعائیں مانگے گا تو یہ بیماری ٹل جائے گی۔ تو ہمیں اس مبرم کا بالکل بھی نہیں پتہ ہے، وہ اللہ کے علم کا نام ہے اور وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی، جو اس میں سب کچھ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ اچھے عمل کرے گا لہذا جنت میں جائے گا، یہ برے عمل کرے گا لہذا جہنم میں جائے گا۔ اور جو معلق ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ یہ جہنم میں جائے گا بشرطے کہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لے، تو وہ لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے، مختلف کاموں کے ساتھ معلق ہوتی ہے وہ، کہ یہ ہو گیا تو یوں ہوگا، یہ نہیں ہوا تو یوں نہیں ہوگا۔ تو ان یعنی دو باتوں میں سے ایک ہوگا کہ اس نے یہ کام کر لیا تو پھر یوں ہوگا، یہ کام نہیں کیا تو پھر یوں ہوگا، تو یہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے تقدیر۔